معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. جو اللہ سے راز و نیاز کرنے والا ہوتا ہے نا، تہجد میں اٹھنے والا ہوتا ہے، ذکر کی ضربیں لگانے والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے چیخنے چلانے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے دیدار کی فرمائش کیسے کرتے ہیں. ہم تو ویسے اللہ جی اپنا دیدار کرا دینا، ہم تو ایسے ہی بول دیتے ہیں. یہ تو ہم بالکل ایسے ہیں نا جیسے مجھے ڈاکٹری کا ایک لفظ نہیں آتا اور میں کہتا ہوں لے بھائی یہ دوائی کھا لے، یہ دوائی کھا لے، لے بھائی یہ دوائی کھا لے. جی میں ایسے کر دوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نہیں تھا، یعنی کمپاؤنڈر تھا. تو اس نے ایک دوائی لکھ کے دی. تو میں نے اپنے دوست ڈاکٹر کو نا واٹس ایپ کے میں نے کہا یار اس نے یہ دوائی دی ہے اور میں اس سے ٹھیک ہو گیا ہوں، تم لوگوں سے دوائیاں کھا کے ٹھیک نہیں ہوا. کم میاں اگر یہ دوائی تجھے سائڈ افیکٹ کر جاتی نا، یا تو مفلوج ہو جاتا یا دل کا اٹیک ہو جاتا. یہ تو جوان ہے تو بچ گیا، یہ تیری خوش قسمتی ہے بچ گیا. یہ تو یہ تیرا بخار تو توڑتی، لیکن یا تو مفلوج ہو جاتا یا دل کا اٹیک ہو جاتا. اور کسی کو سمجھ میں پتہ نہیں کیا ہوا، بندہ مر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. ہوتا 8 دن 10 دن کے بعد. تو بھائی یہ ہے اللہ حفاظت. جس کو معرفت نہیں ہوتی نا وہ ویسی لمبی لمبی چھوڑتا رہتا ہے، وہ ویسی باتیں کرتی ہے. جس کو معرفت ہوتی ہے نا وہ کیا کرتا ہے. حضرت حسین نے کیا کیا تھا، ایک چھوٹی سی بات، کوئی حرام اور گناہ کبیرہ نہیں تھا، صرف اتنی سی بات تھی کہ یزید سے بیعت کرنا مناسب نہیں تھا. صرف اس وجہ سے نہ غیر افضل تھا یا زیادہ سے زیادہ ناجائز تھا، حرام اور گناہ کبیرہ نہیں تھا. جس کو معرفت حاصل پورا خاندان کٹوا دیا، ذبح کروا دیا پورا خاندان. معرفت حاصل تھی، جن کو پتہ تھا کہ اللہ کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے. ارے حضرت ابراہیم نہیں کہتے نہیں آج کے بعد نہیں کروں گا، مجھے آگ میں نہ ڈالو. ارے معرفت حاصل تھی، ڈٹ گئے، آج کے بعد بھی یہ کروں گا، زندگی رہی تب بھی یہی کروں گا. جلانا ہے جلا دو، کچھ نہیں، کچھ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جس کو معرفت ہوتی ہے وہ ایسے کرتا ہے. ہم کیا ایسی ادھر ادھر کی باتیں. اللہ کی معرفت. اور دوستو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت جی، فرمایا کہ لا یجاری تقرب بالنوافل. وہ شخص لا یجاری ہے، اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں مجھے بھول رہے ہیں، او کما قال، کہ جو تقرب بالنوافل کرتا ہے، یعنی نوافل کی کثرت کرتا ہے حتیٰ کہ مجھ سے ملاقات کر لیتا ہے. نوافل کی کثرت، تہجد کی کثرت کرے، اللہ سے مانگنے کی ارے ہمیں ساری دنیا کے غم ہوتے ہیں. پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، گیس مہنگی ہوگی، پریشانی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا. کبھی یہ بھی پریشانی ہوئی کہ میری اللہ سے یاری نہیں ہے. کبھی یہ بھی پریشانی ہوئی مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کبھی یہ بھی پریشانی ہوئی کہ نماز میں جی لگتا نہیں ہے، نماز میں دل کا دھاگا اللہ سے بند جانا چاہیے، وہ بنتا نہیں. پنکھے کا پلگ نکالو، اس کو چل کے دکھا بیٹا، اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے دم کر دو اس کے اوپر. نہیں جی نہیں، جو قرآن پڑھ کے دم نہیں کرنا، قرآن لکھ کے اس کے اوپر پانی ڈال دو، چلے گا؟ اور کنیکشن ہی نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ اس کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پلگ لگا دو چل پڑے گا. بھائی ہم اپنا دل کا کنیکشن تو اللہ سے جوڑیں. جی گناہ ہو جاتے ہیں جی، کیا کریں جی، ادھر سے تباہ ہو جاتے ہیں، ادھر سے تباہ ہو جاتے ہیں، ہوں گے نا. کنیکشن نہیں ہے دوستوں، اپنا کنیکشن. یہ اتنی بڑی بات ہے. میں تقریر نہیں کر رہا حضرت، میں آپ سے گزارش کروں اللہ سے کنیکشن بنائیں، اللہ سے جوڑ بنائیں. اور آسان ہے، نمازیں پڑھیں، نماز کثرت کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو چاہتے ہیں نا اللہ سے جوڑ بنائے، ایسا کر لیا کرے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو چاہتے ہیں نا اللہ سے جوڑ کرے، اس کو چاہیے کہ روزانہ کی روزاد اللہ سے کہہ دیا کرے، اللہ جی آج صبح اٹھا ہوں، تیری نافرمانی ہوگی معاف کر دینا. اللہ جی پھر نکلا ہوں، تیری نافرمانی ہوگی معاف کر دینا. لیکن اللہ جی میں نماز ظہر نہیں بھولا، میں نے پڑھی ہے تیرے لیے، اگرچہ کچے دل سے پڑھی ہے، اگرچہ میں نے اس کے بعد دعا بھی مانگی ہے، اگرچہ خالی دعا مانگی ہے، لیکن اللہ جی وعدہ کر تو کل اچھی مانگوں گا. ایسے اللہ سے راز و نیاز کرے. جیسے بچہ ماں سے ٹافی لینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں نا، تو اللہ سے معرفت لینے کے لیے ہم بھی تو ہیلے بہانے کریں. چنانچہ حضرت